ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله حضرات، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، آخری دن ہے۔ پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں میسر رہیں۔ رمضان کے آنے کی خوشی یا جانے کا غم یہ اللہ والے محسوس کر سکتے ہیں۔ عام بندے کو نہ رمضان کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور نہ جانے کا غم ہوتا ہے۔ اللہ والے اس ماہ میں اتنی نیکیاں کماتے ہیں کہ عام دنوں میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے اس مہینے میں راتیں قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے اور خوشیاں مناتے۔ ظاہری نہیں
باطنی طور پہ ریاکاری سے بچتے اپنے رب کریم کو راضی کر دے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے پھر اللہ والے بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اگلا رمضان بھی نصیب فرما، اور اگلے رمضان کی تیاری اس کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ افعال جو رمضان میں کیے جاتے ہیں وہ افعال رمضان کے بعد بھی کرتے ہیں۔ اس رمضان یا پچھلے رمضان یا آئندہ رمضان جو بھی ہوگا، یا جو عبادت بھی ہم کرتے ہیں، ان کا سب سے بہترین مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف آدمی میں آ جائے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد آپ کو لذت محسوس نہ ہو، یا آپ کو اللہ کا ڈر نہ ہو، یا پھر عبادت کرنے کے بعد دوبارہ اس میں دلچسپی نہ رہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اگر آپ میں شوق ویسا ہی ہے جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے کہا اگر آدمی کا آپ نے دیکھنا ہو کہ رمضان قبول ہے کہ نہیں، اللہ کے نزدیک مبرور ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھو کہ رمضان کے بعد اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کا رمضان قبول نہیں ہے، اگر وہ عمل چھوڑتا ہے اس کا رمضان قبول نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنوں کو منا لیا جائے، محرم کے دن، ربیع الاول کے دن یا رمضان کریم، باقی دنوں میں کچھ نہ کیا جائے۔ میرے بھائی، اسلام میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کو منزلیں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ اسلام میں آپ کو اللہ کی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے دوزخ کو تیار کیا، 1000 سال تک جلایا، اس آگ کو بھڑکایا، اس کی آگ سرخ رنگ کی ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال مزید اس کو جلوایا، آگ لگائی تو وہ سفید رنگ کی ہو گئی، پھر اللہ کریم نے اسے اور 1 سال تک بھڑکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ پھر وہ دوزخ جب اللہ نے بنائی تو حضرت جبریل کو کہا چکر لگا کے آؤ، تو جبریل امین دیکھ کے آئے، یا اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آئے گا، اتنی خوفناک ہے، اتنی اندوہناک ہے، اتنا خوف والی چیز ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوزخ کے ارد گرد پھر خواہشات کی باڑ لگا دی۔ خواہشات، دنیا کی للچاتی چیزیں، وہ چیزیں جن سے لوگ لذت محسوس کرتے ہیں، اللہ نے اس کی باڑ لگا دی۔ پھر وہ جب چکر لگا کے آئے تو کہنے لگے رب کریم اس میں تو کائنات کا ہر بندہ چلا جائے گا، کہ اس میں اتنی دنیاوی خواہشات اس کے ارد گرد ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس میں لازمی پھنس جائے گا۔ اللہ نے جب جنت بنائی تو اللہ کریم نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ 8 جنتوں کا جبریل امین کو کہا کہ معائنہ کر کے آئیں، اور وہ جنتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دماغ میں آج تک ان جنتوں کا خیال نہیں آ سکا، کسی کی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں جو اوریجنل ہم قرآن میں جو بیان کرتے ہیں، یہ الفاظ ہیں، آپ انہیں مطالب بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے، نہ کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے۔ اس قدر نعمتیں ہیں جنت کی، اگر جنت کی ایک کوڑا جگہ، ایک کوڑے والی جگہ، یعنی جسے آپ سوٹی کہتے ہیں،
اتنی جگہ اگر دنیا کے مقابلے میں ہو تو ساری کائنات کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی اس ایک کوڑے والی جگہ کی قیمت. تو اللہ نے کہا اس کا ذرا معائنہ کر کے آؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ جی یہاں تو ہر بندہ آئے گا، ہر بندہ ہی جنت میں آئے گا. اتنی خوبصورت، اتنی خوشنما، اتنی اچھی، اتنا ماحول. تو حضرت جبریل کو اللہ نے کہا اب ذرا دیکھ کے آؤ. اللہ نے جنت کے ارد گرد پھر مکروہات کی باڑ لگائی، وہ چیزیں جن کے کرنے کو دل نہیں چاہتا. سردی میں وضو کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا، باوجود تنگی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دل نہ چاہنے کے باوجود اللہ کے سامنے سر جھکانا، دل نہ چاہنے کے باوجود وہ کام کرنے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام کرنے جو دل پہ یا جسم پہ مشقت کا باعث، اپنی خالص آمدن میں سے حج کرنا، لاکھوں روپے خرچ کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا. فصل آئی سال کے بعد کہ آدمی انتظار کرتا ہے کہ میری فصل آئے گی، فلاں کروں گا، پلان بنا رکھے ہیں. 1 لاکھ سے 2 لاکھ، 2 سے 4 لاکھ، 4 سے 8 لاکھ، 1 مکان سے 2 مکان، 1 بلڈنگ سے 2 بلڈنگیں، 1 کاروبار سے 2 کاروبار، وہاں سے زکوٰۃ اور عشر نکالنا. دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو، لیکن خرچ کرنا. اللہ نے جنت کے ارد گرد ان مکروہات کی باڑ لگا دی. جبریل امین دیکھ کے آئے تو آ کے کہنے لگے اللہ کریم جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، کیوں اس قدر پابندیاں لگا دیں. رمضان اللہ کے رسول کا مہمان، اللہ کا مہمان، پچھلی امتوں پہ فرض ہوا. انہوں نے کہا کہ روزے رکھو 30، اللہ نے کہا رکھو گے رمضان میں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم موسم بہار کے روزے رکھیں گے. کبھی رمضان سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے. ہم وہ روزے رکھیں گے جہاں زیادہ بھوک نہیں لگتی، موسم اچھا ہوتا ہے. اللہ نے کہا پھر 30 کی بجائے 40 روزے رکھو گے، 4 پہر کی بجائے 8 پہر کا روزہ رکھو گے. اللہ کریم نے اس امت پہ احسان کیا اور اس کو 30 روزے عطا کیے جو پچھلی امتوں پہ پیشکش تھی. اللہ کے رسول اور اس امت نے قبول کر لیا، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے. لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رمضان کو الوداع کہیں گے، جب ہم آخری روزے میں، آج آخری جمعے میں جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور روزوں کا الوداع ہے، جہاں آج اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہوگا، ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا، ہم نے رمضان میں کیا کچھ کیا، کیا کوئی تبدیلی آئی، کیا کوئی پتہ چلا کہ رمضان ہماری زندگیوں پہ اثر ڈالتا ہے، یا وہی رسمی مسلمانوں کی طرح کہ بس دن گزار لیے، اللہ اللہ خیر صلی. نہیں میرے بھائی، رسول اللہ کی ایک حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بڑے ایسے روزے دار جن کے لیے ان کے روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ثواب کچھ نہیں ملتا. چغلی، غیبت، حسد، بغض، ناحق ظلم، ناجائز سود، حرام کمائی، اللہ کے اور بندوں کے حقوق سے ناواقفیت، جان بوجھ کے یا بے ناواقف ہو کر سارا دن اللہ کی نافرمانی، صرف روزہ رکھا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، رشوت لیتے، سود کی کمائی کھاتے، جوئے کی کمائی کھاتے، لوگوں کا دل دکھاتے، لوگوں کا حق کھاتے، لوگوں کے پلاٹوں جائیدادوں پہ قبضہ کرتے، ایک دوسرے کا برا چاہتے، دل میں سانپ اپنی ذات کے پالے ہوئے میں کا سانپ، سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. حالانکہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت جو آدمی کی منہ کی بو ہوتی ہے
وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پسند ہوتی ہے، لیکن وہ کتنا بدبخت روزے دار ہوگا کہ سارا دن بھوکا رہ کے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکا۔ کتنا بدبخت ہوگا کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے، یہ تو نارمل دن کے روزے ہیں، اگر جون جولائی کا روزہ آ جائے جو 16.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ روزہ رکھ کے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے خواہشات سے رک کے وہ جب شام کرے تو یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام ہو جائے، عمل ہی اتنے گندے ہیں کہ وہاں فرشتے لکھ دیں صرف بھوک ہی ملی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے، عبادت اللہ کی کرنے والے، ان کی عبادت کو سوائے ان کو ثواب بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے عشاء کی نماز سے لے کے تہجد تک، رات کے ختم ہونے تک 8 گھنٹے کی رات یا 6 کی وہ عبادت ہی کرتے رہیں، نفل ہی پڑھتے رہیں، تراویح بھی پڑھی ہو، سجدے پہ سجدہ کرتے رہے ہوں، لیکن عمل ایسے ہوں کہ صبح جب طلوع ہو، فجر کا وقت آئے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے کہ سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں ملا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ راضی ہوتا اللہ کی ناراضگی تیرے پلڑے میں ڈال دی گئی۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ فلم یغفر لہ، جس وہ بندہ بڑا بدبخت، وہ اللہ کے نزدیک مقبوض، جس سے اللہ بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ بندہ ہے جس نے رمضان پایا لیکن رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، رمضان گزر گیا مغفرت نہ ہوئی، لیل و نہار رمضان کے گزارے، روزہ رکھ کے رب کو راضی نہ کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، آپ نے فرمایا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، مشہور حدیث ہے، زد عام، آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی۔ 3 سیڑھیاں تھی آپ کی ممبر کی، جیسے اس کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمائی، دوسری پہ قدم رکھا، آمین فرمائی، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمائی۔ صحابہ بڑے حیران، اس سے پہلے ایسا نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جب میں مسجد میں داخل ہوا، ممبر پہ چڑھنے لگا، جبریل امین دعا فرما رہے تھے، 3 دعائیں ہیں، 3 مرتبہ میں نے آمین فرمائی، آمین کہی۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، وہ بندہ رسوا ہو، وہ بندہ ذلیل ہو جس بندے نے رمضان پایا لیکن رب کی رضامندی حاصل نہ کر سکا۔ آج میں اور آپ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے بعد یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، ویسا ہی کریں گے جو رمضان میں کرتے ہیں؟ ویسا ہی لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جیسے رمضان میں کرتے ہیں؟ ویسا ہی دل نرم ہوگا جیسے رمضان میں ہوگا؟ ویسی ہی عبادت ہوگی جیسے رمضان میں ہوگی؟ اور ان اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو اعتکاف بیٹھے، رمضان جب ختم ہو اٹھیں، یہ نہ ہو کہ اگلے رمضان تک مسجد میں نظر ہی نہ آئے، کہ اعتکاف کے دنوں میں پہلے صف کے نمازی تھے، یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد آخری صف کے نمازی بھی نہ رہیں، یہ نہ ہو کہ اعتکاف کے دوران کئی قرآن ختم کیے لیکن یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگایا، یہ نہ ہو کہ اعتکاف کے دوران لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتے رہے، یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد کبھی 2 نفل بھی میسر نہ آئے۔ یہ نہ ہو میرے بھائی، پھر وہی امام ابن تیمیہ کا قول، ان کا فرمان کہ پتہ کب چلتا ہے کہ رمضان منظور ہوا ہے؟ اگر رمضان کے بعد وہی روٹین رہے، اللہ سے تعلق کی اگر وہ روٹین نہ رہے، گویا اس کا رمضان قبول و مقبول نہیں ہوا۔ حالانکہ رمضان کے بارے میں 3 احادیث رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تینوں ایک جیسے لفظ ہیں۔ ایک حدیث روزے کے بارے میں
ایک الفاظ لیلۃ القدر کے بارے میں اور ایک حدیث جو ہے، ایک ٹکڑا جو ہے اس حدیث کا وہ قیام اللیل کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، تینوں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی نیت یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو تو میرے نامہ اعمال میں مبرور رمضان لکھ دیا جائے، قیامت کا دن ہو تو مجھے روزے کی وجہ سے بخش دیا جائے۔ فرمایا جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے، اللہ کے نوافل پڑھتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا، لفظ وہی ہے یہاں روزوں کے بارے میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان روزوں میں گزارا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک مسئلہ جو شاید پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ لوگ کسی کی سحری رہ جاتی، اٹھ نہیں سکے، راتیں چھوٹی ہیں، سحری رہ گئی، وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں؟ روزہ رکھے گا۔ کہتے جی اللہ کے رسول کی حدیث ہے وصال نہ کرو، روزہ نہ ملاؤ۔ سحری شرط نہیں ہے، افطاری شرط نہیں ہے روزے کے لیے، سبب ہے، ٹائم ہے کہ اتنے سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے۔ کھانا نہ بھی کھائیں تب بھی روزہ رکھنا پڑے گا، شام افطاری ہو، شام ہو جائے روزہ ختم ہو جائے گا چاہے کوئی نہ کھائے۔ اگر سحری کے وقت کوئی نہ کھائے، سحری کا وقت ختم ہو تو روزہ شروع ہو جائے گا، چاہے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ شام کا وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا، کوئی روزہ افطار کرے نہ کرے روزہ خود ہی افطار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سنت۔ فرمایا تسحروا فإنه آدم للأجر، سحری کرو، یہ اجر کے لیے زیادہ عظمت والی چیز۔ لیکن جس کی رہ گئی سحری، اس کا روزہ رکھا گیا، وہ توڑ نہیں سکتا، نہیں کھول سکتا، اللہ ناراض ہوگا۔ اور ایک روزہ توڑنے کا گناہ کیا ہے؟ میرا رسول نے فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے 2 ماہ پیدر پہ روزے رکھے، 2 ماہ پیدر پہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، یا 60 مسکینوں کو وہ پھر لباس پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کی کمی پوری نہ ہو۔ یعنی سحری رہ جائے روزہ پھر بھی رکھنا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ آج سحری نہیں کھائی تو روزہ پورا نہیں ہوگا۔ رب کریم سے وعدہ کیجئے میں نے تیری ذات کے لیے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا، اے رب کریم میرا روزہ پورا فرما دے، انشاءاللہ اللہ روزہ پورا فرما دے گا۔ فرمایا جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اصل چیز ہے ایمان اور تقوی پرہیزگاری۔ فرمایا اللہ کا ثواب چاہتے ہوئے جس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے اور ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان بھی ہے ثواب کی امید بھی ہے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں، ایک رات 83 سال 4 ماہ کچھ دن کا ثواب، پوری ایک رات، صرف ایک رات۔ اور وہاں جب بندہ گیا ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، اے رب کریم تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔
کتنا کیسا منظر ہوگا کہ لیلۃ القدر مل گئی 5 راتوں میں. بعض لوگوں نے کہا نہیں 27ویں ہوتی ہے. نہیں میرے بھائی، لیلۃ القدر 5 راتوں میں ہوتی ہے. 21 23 25 27 29 3 رات 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں جی 27ویں کو ہوتی ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول کے دور میں جو 2 لیلۃ القدر کا پتہ چلتا ہے، ایک ان میں سے 21 ہے، ایک غالباً 23. اور جب یہ رمضان گزرتا ہے نہ لیلۃ القدر آئے گی، نہ وہ رات ہوگی، نہ وہ دن ہوگا. آپ تصور کریں کہ آپ کا ایک نماز وہ 70 نمازوں کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر، ایک آپ کا خرچ کیا ہوا 7000 نیکیاں. ایک قرآن کا لفظ پڑھنے سے عام طور پہ 10 نیکیاں ملتی، اور رمضان کریم میں 700 سے ضرب دے دیں، 7000 نیکیاں صرف ایک حرف پڑھنے کی. الف لام میم 3 حرف ہیں، ایک نہیں. 21000 نیکیاں الف لام میم پڑھنے کی. فرعون کافر، فاجر، اللہ کا باغی، لیکن قرآن میں فرعون کا لفظ پڑھنے سے رمضان میں 35000 نیکیاں اللہ کریم عطا فرماتا ہے. ایسا مہینہ اللہ نے عطا کیا، ایسی عظمت والا مہینہ. اب سے کچھ گھنٹے بعد ختم ہو جائے گا. خود بخود اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شام ختم ہوگی، کوئی ضرورت نہیں. جب 30 روزے پورے ہو جائیں چاند کا پھر انتظار نہیں کرتے، وہ اللہ کا مہمان رخصت ہو جائے گا. آج آخری دن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. فرمایا جب سے امام کھڑا ہوتا ہے جمعے والے دن، اس سے لے کے بیٹھنے تک ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب آدمی جو دعا مانگ لے اللہ قبول کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے اس دوران، اس تقریر کے دوران، اس خطبے کے دوران، اور جو لوگ سوئے رہتے ہیں جمعے میں آ کے سکون حاصل ہوتا ہے، ان کا تو رہ گیا کہ امام ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کر دے جو امام کے لیے بھی باعث نجات ہو، مقتدیوں کے لیے بھی باعث نجات ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب تک ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اس وقت مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. وقت ہے آج، وقت ہے ابھی توبہ کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ سے تعلق کا. عصر کی نماز ہو، عصر کے بعد بیٹھیں، 2 سے 2.5 گھنٹے ہوں گے. 2 سے 2.5 گھنٹے میں زندگی کے سارے سودے، زندگی کے سارے مناظر، زندگی کے ساری خواہشیں، زندگی کے سارے آپ کے جو اقوال ہیں، جو خیالات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں، وہ 2-2.5 گھنٹے میں حاصل کر لیں. علیحدہ بیٹھ جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا نام لیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. کتنی ہی دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں. اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اشفی عبدک، اللہم اشفی عبادک، اللہم اشفی مرضانا و مرضى المسلمین. قرض دینا ہے اس کے لیے دعا پڑھیں. یہ 2-2.5 گھنٹے عصر کے بعد اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کریں. وہ مولا ہے، وہ مالک ہے، بے پرواہ ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، فارغ ہے، ہر لحاظ سے فارغ ہے، ہر وقت سنتا ہے. 2-2.5 گھنٹے میں کتنا آسان سودا ہے. اس کو راضی کر لیں، اس کے سامنے ثنا کریں. وہ آسمان پہ پکارے، میرا بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا، اس نے دیکھا پورا رمضان نیکیاں نہیں کر سکا، لیکن آخری لمحہ میسر آ گیا. ہو سکتا ہے اس کے اسی کہنے سے، اس وقت بیٹھنے سے شام تک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، ساری خواہشات پوری کر دے. جو دل میں مناجات ہیں، جو پکارے ہیں، جو ہمیں مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مسئلے ہیں، جو سوال ہیں، وہاں آدمی مانگتا جائے، وہاں فرشتہ ٹک کرتا جائے، وہاں یہ کہتا جائے اللہ فلاں دے دے، اللہ کہہ دے کن ہو جا،
اور تیرا سوال پورا ہو جائے، جو ساری زندگی نہ مل سکا 2-2.5 گھنٹوں میں حاصل کر لے۔ اللہ اپنا تقوی دے دے، اپنی پرہیزگاری دے دے، اپنا خوف دے دے، اپنی خشیت دے دے، اپنا بندہ بنا لے۔ سب سے بڑی بات، آدمی اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ قرآن کریم میں رسول کائنات کو جو مقام ملے ان میں عبد کا لفظ آیا، بندے کا لفظ، بندے کا لفظ آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن آیا کس پہ؟ اپنے بندے پہ، اپنے غلام پہ، اپنے نوکر پہ۔ عبد بہت بڑی چیز ہے۔ اسراء معراج کا ذکر ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو کروایا۔ قرآن کریم کا چیلنج ہوا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ، عبد پہ قرآن اتارا، رسالت، وحی، دین اسلام، عبد بہت بڑا مرتبہ۔ لقمان حکیم کو اللہ نے کہا رسول بننا ہے، حکمت والا بننا ہے، رسول عبد یا حکمت والا عبد؟ عبد کا لفظ بولا، میرا غلام، اور بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ کا غلام، اللہ کا نوکر، اللہ کا ملازم۔ پوچھے حضرت صاحب کیا کرتے ہیں؟ فلاں فیکٹری میں ملازم ہوں، بڑی فرم ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، بڑی تنخواہ ہے، بڑی سہولیات، کتنا فخر کرتے ہیں، گورنمنٹ کا سرونٹ ہوں، ملازم ہوں، پینشن لگ جاتی ہے فارغ ہونے کے بعد، الاؤنس ملتے ہیں۔ وہ کتنا مقدس ہوگا جو اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا ملازم بن جائے۔ الاؤنس ہی الاؤنس، ریٹائرڈ بھی نہیں ہوتا آدمی، اور یہاں آدمی مر جائے، مرنے کے بعد پینشن علیحدہ، بیوی فوت ہو جائے ساری پینشن ختم، سہولیات ختم۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے ملازم بنو، اللہ کے سرونٹ بنو، اللہ کے غلام بنو، اللہ کے نوکر بنو۔ زندگی میں بھی الاؤنس ہی الاؤنس، ہر وقت کا رابطہ، ہر قسم کا تعلق۔ یہاں بندہ یا عبدی کہے، وہاں سے 10 مرتبہ اللہ بندہ کہے یا ربی، 1 مرتبہ۔ جب اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ 10 مرتبہ یا عبدی کہے۔ بندہ 1 قدم چل کے جائے، اللہ 10 قدم اٹھا کے آئے۔ بندہ اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں جفا ہی مار لے۔ بندہ دعا مانگے اللہ سے، اللہ وہاں سے جی عبدی، یا عبدی، نعم یا عبدی، ہاں میرے بندے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان کا سب سے بڑا سبق ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، آپ اللہ کا تقوی حاصل کریں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح ترین روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کا چہرہ آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کو اپنے مطابق چلاتا ہے۔ یہاں نوکری ملتی ہے جی، یہ شرائط ہیں، ان پہ چلنا ہے، اتنا بجے اوقات یہ ہیں، اتنے بجے شروع ہونا ہے، اتنے بجے ختم ہونا ہے۔ اللہ اوقات بنا دیتا ہے۔ اس کا سونا عبادت، اس کا اٹھنا عبادت، اس کی نماز عبادت، اس کے معاملات عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا پینا عبادت۔ کام اپنے کرتا ہے، اللہ اس کو ثواب بنا دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب نہیں ہوتا، جب اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکلات میں گرتا ہے۔ پیسہ بہت ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور مرتا ہے تو گویا جیسے کسی حرام جانور کی موت مرتا ہے۔ دیکھنے میں بڑا مقام ہے، دیکھنے میں بڑے عہدے ہیں، لیکن اگر اللہ سے دور ہے، یاد رکھیے کوئی موت نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ اس زندگی پہ شرم ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، جو اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے۔ اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گے، آپ کو یہ باتیں بتا کے
اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکوں. تف ہے میری زندگی پہ, شرم ہے میری زندگی پہ, وہاں اس پہ لعنت ہے اس زندگی پہ جو اللہ کے مطابق نہ گزرے. اس کے بندے رمضان نے ہمیں بتایا, ہم اس کے بندے. اس نے کہا صبح کھانا بند کر دو, ہم نے بند کر دیا. اس نے کہا افطاری کا وقت ہو گیا, افطاری کر لو, ہم نے افطاری کر لی. وہ چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں رمضان میں ہم حرام کر لیتے ہیں. وہ اللہ کا حکم. پتہ چلا کہ ہم اللہ کے بندے متحد ہیں, آزاد نہیں ہیں. اسی لیے جب کہا بند کر دو کھانا تو بند کر دیا, اختیار اسی کا ہے. تو اسی طرح جیسے رمضان میں پہچان ہوئی ہم اللہ کے بندے ہیں, ایسے ہی رمضان کے بعد بھی پہچان رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ نہ ہو کہ رمضان میں نماز کا خیال تھا, شاید تراویح بھی پڑھتے ہوں, نوافل بھی پڑھتے ہوں, اور رمضان کے بعد پتہ چلے کہ 5 نمازیں ہی رہ گئیں. ویسے ہی اٹھ کے گئے, اللہ کا نام لیے بغیر سو گئے, اللہ کا نام لیے بغیر اٹھ گئے. اے نہ ہو, حسرت ہے, افسوس. اور وہاں جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. یہ نہ ہو کہ جب فرشتے روحیں قبض کریں, فرشتے روحیں قبض کریں تو کمر پہ ماریں, چہروں پہ ماریں, گھرز ماریں. وہاں قبر میں عذاب منتظر ہو, وہاں قبر میں اللہ کا عذاب, اتنا بڑا بڑا عذاب. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ سانپ, وہ بچھو, وہ کیڑے جو آدمی کو قبر میں ڈستے ہیں, وہ اگر اس دنیا پہ پھنکار دیں, وہاں یہ آ کے اپنا زہر اگل دیں, زمین پہ سارا سبزہ ختم ہو جائے. جو قبر کا عذاب ہے جو آدمی کو گھیرے گا اگر اللہ کا نافرمان ہے, قبر تنگ ہو جائے گی, اس کی یہ پسلیاں ادھر آ جائیں گی, یہ پسلیاں ادھر آ جائیں گی. اللہ تعالی محفوظ فرمائے, اللہ اپنے اچھے بندوں میں شمار فرمائے, اللہ ان بندوں میں شمار فرمائے جن کا رمضان قبول ہو گیا. یا اللہ تیری رحمت ہے اگر تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, کہ ہم اس قابل نہیں تھے, رمضان عطا کر دیا. ہم تو گناہگار, خطا کار, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک. میں اپنی حالت دیکھوں, آپ اپنی حالت دیکھیں کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے. ہم ٹکے کے بندے نہیں ہیں, اللہ کے سامنے ہماری اوقات ہی کچھ نہیں ہے. اس کی رحمت ہے, اس نے یہ رمضان دے دیا. کپڑے ہم نے جتنے بھی اچھے پہنے ہو, لیکن اگر دل سیاہ ہے, اگر اللہ کے مطابق نہیں ہے, اگر ہمارا جسم اللہ کے متحد نہیں ہے, پھر گویا ہم کالے کوئلے سے بدتر نیچ ہیں. اگر ہم اللہ والے, اگر ہمارے دل میں نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے, اگر ہم قرآن پڑھ کے لذت محسوس کرتے ہیں, اگر قرآن پڑھنے سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب قرآن پڑھنے سے آدمی جب سجدہ کرتا ہے, قرآن میں 15 سجدے آتے ہیں, جب آدمی سجدہ کرتا ہے آدمی کا دل باغباد ہوتا ہے, باغبان ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, خوش نمائی محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. کس اللہ کے سامنے, کس کے سامنے سر رکھا ہے؟ جس کے سامنے ساری کائنات جھکتی ہے, جس کا ساری کائنات ذکر کرتی ہے. اس اللہ کا میں بندہ ہوں, اس اللہ کا میں نوکر ہوں, اس اللہ کا میں غلام ہوں, اس اللہ کے متحد ہوں. اس اللہ کی جب آواز آئے میرے کلمات رک جاتے ہیں, میرے قدم رک جاتے ہیں, میرے فکرے ختم ہو جاتے ہیں. جب اللہ کا فرمان آ جائے, وہاں مسجد میں صدائے اللہ اکبر, تو میں اپنے کام چھوڑ کے مسجد جاتا ہوں. وہاں صدائے کہ آؤ نیکی کا کام ہے, اس طرف میں پلٹتا ہوں. وہاں حکم ہوتا ہے زکوٰۃ دو, میں اپنے مال میں سے نہ چاہتے ہوئے پیسہ خرچ کرتا ہوں, پیسہ خرچ کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہاں صدائے آؤ میرے گھر کا دیدار کر لو, خانہ کعبہ کا, وہاں میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں کہ اللہ کی پکار آ گئی, اللہ نے بلا لیا. کسی غریب کو دیکھوں دل نرم ہوتا ہے, کسی یتیم کو دیکھوں دل نرم ہو جاتا ہے. تو وہاں اللہ کی شان دیکھیے, قدرت کاملہ دیکھیے. اللہ اتنا نوازتا ہے بندے کو. آپ ایک لوٹا, ایک برتن پانی کا وضو کے لیے کسے دے دیں, اللہ کو اتنا پسند آتا ہے. حالانکہ کوئی عمل نہیں ہے, پانی تو عام ہے, لیکن آپ سہولت فراہم کر دیں, اللہ کریم آپ کے اس دیے ہوئے کو پرورش کرتے ہیں. پرورش کر کے اتنا بڑا جتنا احد پہاڑ ہوتا ہے اتنا ثواب دے دیتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ, جسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں,
اس کا کتنا مقام ہے، لیکن بات وہی ہے، اس کلمے میں ایمان ملا ہوا ہو، اس کلمے میں ثواب کی امید ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ شرک بھی کریں، ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، میرے بھائی دوگلا پن نہیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو حنیف ہو، مسلمان ہو۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم کو حنیف کہا گیا کہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے بن گئے، ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے بن گئے۔ اللہ کریم نے قرآن میں لقب دے دیا حنیفا مسلما، اور جو اس راستے پہ چلتا ہے اللہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ آپ تصور نہیں لا الہ الا اللہ کا مقام کتنا ہے۔ ہم تو شرف ہمارے لیے کہ ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں جس کے لیے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا کلمہ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بندے کو لایا جائے گا، وہ بندہ اتنا گناہگار ہے، گناہوں کے پہاڑ ہی پہاڑ، اخیر ہو جائے گی، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہے گا لاؤ اس کی کوئی نیکی ہے، لوگ کہیں گے کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ اور یہاں یہ مقصد بتلانے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں جی لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، وہ ہے جو بھول گیا، جو پچھلے گزر گئے، آپ کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے پہلے یاد کر لینا کہ ہم مر نہیں گئے، ابھی زندہ ہیں، ہم نے عمل بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ اللہ کہیں گے لاؤ تو صحیح، ایک پرچی نکلے گی اس کے نامہ اعمال میں، اور اللہ کا میزان لگا ہوگا، اللہ کا ترازو ہوگا، جہاں میرے اور آپ کے گناہ اور نیکیوں کا وزن ہوگا۔ وہاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس سے بیوی دور، خامد دور، ماں باپ دور، اولاد دور، سارے۔ اللہ کہیں گے لاؤ اس سے ذرا، اور اللہ سے دعا ہے اے اللہ میزان کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، وہاں لکھا جائے یہ بندہ جنتی ہے، یا وہاں کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں میں پاس ہو گیا، میں جنت میں چلا گیا، لوگوں میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا، لوگوں میں پاس ہو گیا، فرسٹ ڈویژن مل گئی، پلس نمبر مل گئے، آؤ ہم جاتے ہیں نبی کے حوض کوثر پہ، جام کوثر پی کے آتے ہیں، وہاں لکھا جائے کہ فلاں بندہ پاس ہو گیا، فلاں بندہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں اللہ نے پوچھا کچھ نہیں، اگر پوچھ لیا تو پھنس جائیں گے۔ لاؤ اس کی نیکیاں، اللہ جی کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا نہیں، ایک نیکی ہے جو کسی کو علم نہیں، مجھے اللہ کو علم ہے، وہ ایک ٹکڑا نکلے گا، اس ٹکڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، جب کھول کے دیکھا جائے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، جو اس نے کسی وقت پڑھ لیا تھا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ داخل الجنہ۔ اور میں اس رمضان کا پیغام سارے یہاں جتنے لوگ جو بات سنتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں جو موجود ہیں، جو میرے بھائی یہاں موجود ہیں، بغیر فرقہ واریت کے وہ پیغام جو انبیاء کا پیغام، وہ پیغام جو قرآن کا پیغام، وہ پیغام جو اہل بیت کا پیغام، وہ پیغام جو صحابہ کرام کا پیغام، وہ پیغام جو سنت رسول کا پیغام، حدیث رسول کا پیغام۔ میرے رسول نے فرمایا جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، خالص کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیڑا پار کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، کوئی تخت اور تختے کا مالک نہیں، کوئی کسی اختیار کا مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کچھ کر سکتا، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ جس نے دل سے کہہ دیا، جو کسی ڈھیری پہ جا کے سر نہ جھکائے، جو کسی پتھر کو دیکھ کے اسے نفع نقصان نہ سمجھے،
جو کسی قبر کو نہ پوجے، اللہ کے پاس آئے جو حی قیوم، زندہ ذات، زندہ خود بھی ہے، لوگوں کو زندہ بھی رکھتی۔ میرا رسول نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ اور کتنے میرے بھائی ہوں گے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، غیر اللہ کی عبادت بھی ہے، نظر نیاز بھی ہے، میرا کام نہیں ہوتا فلاں جگہ فلاں آستانے پہ دیگیں چڑھا دو، نہیں میرے بھائی، خلوص چاہیے، دوگلا پن نہیں۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ رمضان کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اپنے مولا کی طرف پلٹو بغیر شرک کے، کوئی شرک نہ ہو۔ اور یہ باتیں بڑی دشوار گزرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت ہے۔ میرا اسی پہ اختتام ہوتا ہے ہر واز کا کہ آپ 1000 نماز پڑھیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتے ہوئے آپ کے دل میں شرک کا شائبہ بھی ہے، ہلکا سا شائبہ بھی ہے کہ ذہن میں آ جائے کہ فلاں صاحب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان خالص چاہیے، یکتا ہو، حنیف ہو، مسلم ہو، آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی قبر والا کر سکتا۔ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، مبہم الفاظ نہیں کہتا، کوئی زندہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جتنے لوگ قرآن کی آیات پڑھ کے بتاتے ہیں فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، خضر علیہ السلام کر سکتے ہیں، نبی کر سکتے ہیں، اولیاء کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، رسول کو کہتا ہے، سورہ جن، اے رسول تو کہہ دے قل لا املک لکم نفسی قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر اپنی زبان سے کہہ دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ اگر سرور کونین، پوری کائنات کے تاجور جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہیں، اگر وہ کسی کا بھلا یا نقصان نہ کر سکے تو دنیا میں کون ہے جو نفع یا نقصان کا مالک؟ آئیے عقیدہ توحید کی طرف آئیے، خاندان کو چھوڑیے جی میرے خاندان میں بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں، رسمیں ہیں جی فلاں ہیں، اور قبر میں کوئی نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہوگا، نہ میں نہ کوئی اور، نہ وہاں مذہب مسلک ہوگا۔ چھوڑیے مسلکوں کو، ہم ہر سال رمضان کے اینڈ پہ یہی آخر میں بات کرتے ہیں، چھوڑیے مسلکوں کو، منہجوں کو۔ یہ اہل حدیث کیا ہوتا ہے، اہل سنت کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا آپ سنت کے اہل ہیں کہ نہیں، سنت کے قابل ہیں کہ نہیں، حدیث کے قابل ہیں کہ نہیں؟ اپنی زبان سے کہتے ہیں اہل حدیث، او حدیث کے قابل ہیں ہم؟ اتنی ہماری جرت ہے؟ سنت کے قابل ہیں ہم؟ او فرقے بنا لیے، دیوبند جی شہروں کے نام پہ، بریلی جی اہل تشیع، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کے، اپنے آپ کو اہل سنت کے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی طرح منسوب کرے۔ اللہ کے دین پہ آئیے، فرقہ پرستی ختم کیجئے۔ ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں جو اکثر کہتا ہوں، ہر بندے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میری ہوتی ہے، کسی اور کی ہوتی ہو نہ ہوتی، میری نماز میرے لیے، چھوڑے نفرتیں، جی یہ وہابیوں کا مولوی ہے، یہ جی سنیوں کا مولوی ہے۔ اگر قرآن کے مطابق بات ہے، وہ اہل حدیث کی بھی قبول، وہ اہل سنت کی قبول، وہ اہل تشیع کی بھی قبول۔ هو سماکم المسلمین، سورہ حج میں آخری صفحہ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہو، فرقوں سے نکلیے، ہر ایک کی بات سنیں، جو اچھی لگے لے لیں، جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، رسموں کو چھوڑیں، مرگ ہوگی رسمیں، تیجا ساتا چالیسواں کل چیلم برسی میلے عرس سارے بے بنیاد، کوئی دلیل نہیں ان کی۔
اپنی طرف سے لوگوں نے پیٹ کے چکر میں سب کچھ بنا لیا، مریدین اکٹھے کر لیے، بیعتیں لے لی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2% کے لوگ نہیں ہوتے جو اپنی بیعتیں لیتے ہیں، اللہ رسول کے بعد کسی کی بیعت جائز نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کسی کی بیعت جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں، صحیح معنوں میں اس پہ عمل کریں۔ اللہ پاک بار بار اپنا رمضان کریم ہمیں نصیب فرمائے، بار بار اس کا یہ رمضان دیکھیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، جو ہم سے اور ہوئی ہی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو اللہ کے دین سے ہم نے بغاوت کی، اللہ معاف فرمائے۔ آئندہ کے لیے یا اللہ موقع دے دے، اللہ کریم ایک اور رمضان نصیب فرمائے۔ جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔